قرآن پاک کا خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جانا صرف انسانوں کو بھی اپنی طرف مائل نہیں کرتا، انسانوں کو، سننے والوں کو اپنی طرف راغب نہیں کرتا، بلکہ فرشتے بھی خوبصورت قرآن پڑھنے والے کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ ہذا کلام ربی، مذاق نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان میں جو ہے جس کی مرضی وہ قرآن پاک کو جو ہے پنجابی میں شروع کر دے، کوئی کسی اور زبان میں سرائکی میں شروع کر دے، جس کی مرضی بغیر مخارج کے، بغیر تلفظ کے قرآن پاک کو پڑھنا، تو یہ گناہ ہے۔ ایسے عربیوں کو ہم دیکھتے ہیں جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، خوشی کا عنصر سامنے آتا ہے، تو ان کی آواز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو صرف اپنے نہیں بلکہ دشمن بھی پیچھے چھپ کے تو آپ وسلم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے کہ اتنی خوبصورت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی فرشتوں کے نزول کے بارے میں، اور وہ کیا تھی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف شیخ بڑھتے ہیں، جو کہ بیسیکلی ہے مقامات قرآنی۔ بالکل۔ تو شیخ صاحب، میرا تو یہ بڑا کامل یقین ہے کہ جو ایک تو ہمارا کلام ہے جو ہم آپس میں بات کرتے ہیں، لیکن جو قرآن ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام عام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کا جیسے کہ آپ نے بات کی، اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا اور بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اس کا میرے خیال میں جو اوریجنل جو اس کا ٹیسٹ ہے اگر میں کہوں تو وہ میرے خیال میں اس کی عربک ٹیکسٹ میں ہے نا، کیونکہ وہ اصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے پڑھنے میں، آواز میں ہے۔ تو شیخ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ اس کی تلاوت اور پھر خوبصورت انداز میں اس کی تلاوت کی جائے تاکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو فیل کیا جا سکے۔ تو شیخ صاحب، قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنے کے حوالے سے آپ اگر کچھ بات کر لیں تو پھر انشاءاللہ ہم آگے تجوید اور اس کی مقامات پر چلیں گے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ماشاء اللہ، آپ نے قرآن پاک کے جمالیاتی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ماشاءاللہ بہت ایک پیارا سوال مجھ سے کیا کہ جس طرح قرآن پاک کی فضیلت ہے اس کے پڑھنے کی، تو اسی طرح قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے، احکامات ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے خوبصورت پڑھنے پر بہت ساری حدیث مبارکہ جو ہے وارد ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشاد مبارکہ ہیں خوبصورت قرآن پڑھنے پر، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اس کی تجوید کے عین مطابق اس کو پڑھو، تو یہ قرآن پاک کے جمالیاتی حسن کو اجاگر کرتی ہے۔ پھر آئیں، اگر میں اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کروں، جس کو حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن باصواتکم، کہ قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ کیا مطلب؟ کہ اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اور پھر سیم اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مبارک جو ہے وارد ہوتا ہے تلاوت قرآن کے بارے میں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ یہ مذاق تو نہیں ہے؟ اب اتنا وقت نہیں ہے، اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیتے تو میں اس پہ بھی تھوڑا سا بول لیتا، لیکن وقت نہیں ہے، شارٹ ہے بہت وقت، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مذاق نہیں ہے۔ اور ایک وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ متحمل جو ہے وہ ایک ہی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہوئی، اور وہ انسان تھا جس نے اس کو سیدھا اپنے سینے میں، اپنے دل میں سمایا، حفظ کیا، اس کو یاد کیا۔ یعنی کہ اس کے پڑھنے کا بھی ایک احترام بیان کیا گیا ہے، اس کے پڑھنے کا بھی ایک طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ پڑھنے والا قاری وہ جو تلاوت کرے اور تلاوت سیدھا دل پر اثر کرے، یہ ایک طریقہ کار ہے قرآن پاک کا۔ ھذا کلام ربی، مذاق نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان میں جو ہے جس کی مرضی وہ قرآن پاک کو جو ہے پنجابی میں شروع کر دے، کوئی کسی اور زبان میں سرائکی میں شروع کر دے، جس کی مرضی بغیر مخارج کے، بغیر تلفظ کے قرآن پاک کو پڑھنا، تو یہ گناہ ہے۔ کوشش کریں، یہ نہیں چلیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے عظیم، قاری قرآن جب قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم، میں کہتا ہوں کہ انعام ہے اس کے لیے۔ لیکن سامعین کرام، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ اس ٹاپک کو، اس موضوع کو سن بھی رہے ہیں، تو میں ایک اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان لوگوں کے لیے بھی سنا دیتا ہوں حدیث مبارکہ میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھتا ہے
ٹھہر ٹھہر کر اس کے ہر حرف کو مخرج کے ساتھ ادا کرتا ہے، سکتے کا سکون کا خیال کرتا ہے اس میں، تو فرمایا کہ اس کے لیے ایک ثواب ہے۔ اور پھر اس کے برعکس سادہ لوگ جو قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، مگر اس کو پڑھنے میں مشقت اٹھاتے ہیں، جی، سختی برداشت کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، تو فرمایا پھر ایسے لوگ اس قاری سے 2 گنا ثواب میں زیادہ جو ہے وہ نوازے جائیں گے۔ مینس کہ ان کے لیے 2 ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو بھی محروم نہیں کیا۔ تو آئیے اسی قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنے کی فضیلت پر میں ایک اور حدیث مبارکہ جو ہے آپ کو سناتا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعت يقرأ رأيت انه يخشى اللہ، کہ جس کا مفہوم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین آواز والا وہ قاری ہے کہ جسے سنتے ہوئے محسوس ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے عربیوں کو ہم دیکھتے ہیں جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، خوشی کا عنصر سامنے آتا ہے تو ان کی آواز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، عذاب کا ذکر آتا ہے، کرب کی آواز وہ نکالتے ہیں، تو مینس کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور محسوس کر کے ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ ڈر ڈر کر قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کا ایک ادب ہے، احترام ہے، حکم ہے کہ جتنا خوبصورت کلام ہے اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ بے شک بے شک۔ تو مطلب کہ بہت ساری حدیث مبارکہ قرآن پاک کو خوبصورت پڑھنے کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ موجود ہیں، وارد ہوئی اس کے اوپر۔ اب معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ اس چیز کے اوپر اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ جی قرآن پاک کو خوبصورتی سے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ ریا میں آتا ہے۔ اچھا، اکثر اس چیز کے اوپر اعتراضات بھی کرتے ہیں، مقامات قرآن کے اوپر اعتراضات بھی کرتے ہیں، جی بعض کہتے ہیں جی یہ جو ہے قرآن پاک کا جو ایک پڑھنے کا جو ہے اس کو اخلاص کو ختم کر دیتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں میں اب کہنا نہیں چاہتا اس ٹاپک کے اندر، بس میں 2-3 ہی باتیں کر رہا ہوں کہ اخلاص کو ختم کرتا ہے، یہ ریا میں آتا ہے۔ بعض کہتے ہیں جی یہ جو ہے تھوڑا میوزک کا فیل آ رہا ہے، میوزیکل جو ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کر دی کہ یہ موسیقی کی طرف بھی جو ہے آوازوں کو لے کر جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ ایک اور بات ہے۔ دیکھیں وہ پھر انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ایسا ہی اخلاص کے ساتھ پڑھو۔ لیکن پھر ایک بات کہ جب تک ہم قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے وہ دلوں پر کیسے اثر کرے گا؟ بے شک۔ اگر چھپا کے ایک بات کی جائے، ایک چیز چھپا کر دی جائے یا کوئی عمل چھپا کر کیا جائے تو پھر اس کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، بے شک۔ لیکن لوگوں تک بھی تو اس بات کو پہنچانا ہے۔ آئیں جو نان مسلمز ہیں، جو اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو صرف بڑے بڑے قراء کو سن کر قرآن کی طرف راغب ہوئے۔ بے شک۔ جب مصلی کے اوپر ایک امام خوبصورت پڑھنے والا کھڑا ہوتا ہے، جب وہ نماز پڑھاتا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، تو دیکھیں کتنی دور دور سے لوگ اس کو سننے کے لیے آتے ہیں۔ مسجد میں جگہ نہیں ملتی۔ اب میں نام نہیں لیتا بڑے بڑے قراء کے کیونکہ وقت بہت شارٹ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو سادے انداز میں قرآن پڑھتا ہے ٹھیک ہے، اس کا عمل ہے، اس کا اخلاص ہے، ہم اس پہ نہیں بول سکتے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں پھر لوگوں کی تعداد کہاں پہ زیادہ ہوتی ہے۔ کھینچنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس میں فرمایا کہ میرا کلام ہے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھو، اس لیے حدیث مبارکہ میں نے آپ کو ریفرنس کے ساتھ بتائی۔ تو آئیے میں آپ کو اسی خوبصورت پڑھنے کے سلسلے میں ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے جو ہے گوش گوار کرتا ہوں ماشاءاللہ، کہ جس میں ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زین القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ قرآن پاک کو اپنی خوبصورت آوازوں سے مزین کرو، کیونکہ خوبصورت آواز قرآن پاک کے حسن کو اجاگر کرتی ہے اور قرآن پاک کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ کہ صرف آپ کی آواز نہیں بلکہ قرآن پاک کا اعجاز اور حسن بھی اس سے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو کیسا اللہ نے عظیم کلام اپنے رسول پر نازل کیا، اور کیسا خوبصورت وہ کلام ہے کہ جس کو کتنی خوبصورتی سے پڑھا جا رہا ہے۔ پھر جب خوبصورتی سے پڑھا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ سیدھا جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر اثر کرے گا۔ یعنی اس کی خوبصورتی کے پڑھنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث مبارکہ وارد ہوئی، اس طرف توجہ دلائی گئی۔ اور پھر آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جی ضرور۔ میرے ذہن میں ویسے اچانک ایک کلک ہوئی ایک بات اور ایک حدیث مبارکہ ایک روایت، کہ قرآن پاک کا خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جانا صرف انسانوں کو بھی اپنی طرف مائل نہیں کرتا۔ آج ہم بھی کسی کی خوبصورت آواز جب کان میں پڑ جائے تو دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے، یعنی دل میں اتر جاتی ہے، اور جب دل میں اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نورانیت حاصل ہوتی ہے، بندہ اس طرف راغب ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو اب آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ خوبصورتی سے پڑھنا کا کتنا ضروری ہے، ایسا ہی۔ اور صرف انسانوں کو، سننے والوں کو اپنی طرف راغب نہیں کرتا بلکہ فرشتے بھی خوبصورت قرآن پڑھنے والے کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں۔ میں ایک حدیث مبارکہ ابھی میرے ذہن میں جو ہے کلک ہوا، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جی جی۔ کہ ایک صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر
رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑے ہی معروف صحابی ہیں. ایک رات وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے. ٹھیک ہے. بڑی خوبصورت آواز، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی پیاری آواز دی تھی، تو خوبصورت آواز میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. تو فرشتے ان کے اوپر نازل ہو رہے تھے. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ کیا ارشاد مبارکہ ہے، سنیے ذرا اس کو. جی پلیز. تلک الملائکۃ دنت لصوتک ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون الیها لا تتوارى منهم. کہ اتنی خوبصورت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی فرشتوں کے نزول کے بارے میں. اور وہ کیا تھی عزیزم لقمان صاحب؟ جی جی میں اس کا مفہوم بیان کروں ضرور ضرور. کہ اس کے ماشاءاللہ فضائل میں کہ پڑھنے کی خوبصورتی کے ساتھ کتنی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ کو بیان کر رہا ہوں. حضرت اسید بن حذیر کے بارے میں جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، جب آپ رات کو تلاوت کر رہے تھے، یہ جو عربی میں نے ابھی آپ کو یہ جو پڑھی ہے میں نے، جی جی کہ یہ فرشتے تمہاری تلاوت کی آواز کی اس برکت سے تمہارے قریب آئے تھے، اللہ اس خوبصورتی کی وجہ سے تمہارے قریب آئے تھے. سبحان اللہ. اور اے اسید، اگر تم صبح تک یہ قرآن پاک پڑھتے رہتے، مینس کہ اگر آپ اس قرآن پاک کو پڑھنا مؤخر نہ کرتے تو جب لوگ صبح آپ کے پاس آتے تو وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے سبحان اللہ. جو آپ کے قریب آپ کی تلاوت سن رہے تھے بیٹھ کر. اللہ اکبر. مینس کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو لوگوں کے اوپر ظاہر فرما دیتے اور لوگ ان کی اشکال دیکھ لیتے فرشتوں کی. اللہ اکبر. یعنی اتنے محو تھے فرشتے اور اتنے قریب آپ کے آ کر بیٹھ کر وہ آپ کی اس خوبصورت اس لحن کو سن رہے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ماشاء اللہ شیخ، یہ تو واقعی میں جو ہے نا رونگٹے کھڑے کرنے والی حدیث تھی. اور اس سے پہلے پھر آپ نے جس طرح کچھ ہمیں تنبیہ بھی کی کہ قرآن پاک کو جو خوبصورتی سے نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا وعید سنائے گی، یہ وہ بھی آپ نے بیان کی. اور پھر جو خوبصورت پڑھنے کے آپ نے فضائل بیان کیے، تو ویسے ہی اب بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ اس کو جب بھی پڑھے تو خوبصورتی ہی سے اس کو پڑھے. اور اسی طرح ماشاءاللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے تو صرف اپنے نہیں بلکہ دشمن بھی پیچھے چھپ کے تو آپ وسلم کی تلاوت کو سنا کرتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو ویسے ہی ہم سب کے سامنے ہے کہ ان کے دل کو قرآن نے ہی موم بنایا، کیسے ہی اللہ کی طرف راغب کیا، اور کہتے ہیں کہ دل میں اترتا چلا گیا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَشْقَىٰ، سب سے پہلے سننے والی جو ہیں یہ آیت تھی بالکل جو حضرت عمر فاروق نے سنی تھی اپنی ہمشیرہ محترمہ کے گھر سے. جی. اور پھر اسی طرح آپ نے یہ کہا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی. اور پھر میرے ذہن میں آیا کہ جن بھی، سورہ جن پوری نازل ہوئی، انہوں نے بھی تلاوت ہی کو سنا تھا. تو پیاری بات کر دی آپ نے اس میں. اللہ اکبر. تو اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی اس کو بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمیں اس کو سیکھنا پڑے گا، جو کہ ہمارا اس پوڈ کاسٹ کا اور اس سیریز کا مقصد ہے.